الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ایک دو آیت پیچھے ان صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا تھا جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر توبہ قبول کی، تو یہاں ان کی توبہ قبول کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا اور دوسروں کو ترغیب بھی دلائی کہ وہ بھی آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ قبول کر لیں۔ تو یہی فرمایا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی جائے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، وہ اپنے کرم سے اس کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ جیسے کل کے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ اگر اپنے ارکان کے ساتھ مکمل طریقے سے ادا کی جائے تو اللہ اس توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ اس نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، جو اس کا وعدہ ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ تو جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو وہ ضرور اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حضرت عتبہ جو کہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، پہلے یہ بہت زیادہ گناہ گار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں ان کا جانا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی ایک آیت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، اس کی تفسیر فرما رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ابھی لوگوں کا یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ان کی رب کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ انہوں نے یہ تفسیر سنی اور حسن بصری اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ بندہ اگر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات سنی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا حسن بصری ان کے پاس آئے، ان کو ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کیا مجھ جیسے گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ سیدنا حسن بصری نے کہا اگر واقعی تم اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو تو وہ تمہاری توبہ ضرور قبول کر لے گا۔ تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر تو واقعی مجھ جیسے گناہ گار کو معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے تو میں تیری بارگاہ میں 3 عرضیں رکھتا ہوں، اگر تو میری توبہ قبول کرے تو ان عرضوں کو پورا فرما دے۔ ایک عرض یہ رکھی کہ مجھے
اتنا علم عطا فرما کہ لوگ میرے علم سے نفع حاصل کریں۔ دوسری عرض یہ رکھی کہ میرے لیے رزق حلال جو ہے وہ اس جگہ سے عطا فرما جہاں سے مجھے اس کی امید بھی نہ ہو۔ اور تیسری عرض یہ رکھی کہ مجھے دنیا کے اور دنیاوی معاملات کے غموں سے نجات عطا فرما تاکہ میں ہر وقت تیری عبادت کے اندر مصروف رہوں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ عز و جل نے ان کی یہ تینوں دعائیں قبول فرما لیں۔ ان کو ایسا علم عطا فرمایا کہ لوگ ان کے علم سے نفع اٹھاتے تھے، اور انہیں ہر طرح کی دنیاوی معاملات سے بری کر دیا تاکہ یہ رب کی بارگاہ میں ہمیشہ رہیں۔ اور تیسری دعا جو تھی کہ حلال مال اس جگہ سے عطا فرما کہ جہاں سے مجھے علم بھی نہ ہو، مجھے خبر بھی نہ ہو۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب تک یہ زندہ رہے تب تک ان کے گھر میں 2 روٹیاں اور ساتھ ایک سالن کہیں سے آ جایا کرتا، وہ ان کے مرنے تک بھی کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کہاں سے آتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ان کی دعا تھی وہ اللہ عز و جل نے قبول فرما لی۔ تو سچے دل سے بندہ اگر توبہ کرے تو ضرور اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم فرماؤ اب عمل کرو، تمہارے عمل اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس کی طرف پلٹو کہ جو ہر چھپی ہوئی اور کھلی چیز کو جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہارے کام تمہیں بتا دے گا۔ وہی توبہ قبول کرنے والوں سے ارشاد ہوا کہ اب تم نے توبہ کر لی ہے تو اب تم اپنے عمل کو جاری رکھو۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل دیکھیں گے کہ واقعی تم اپنی توبہ پر ثابت قدم رہتے ہو یا اپنی توبہ سے جو ہے وہ پھر جاتے ہو۔ پھر تمہیں جو ہے وہ عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ کی طرف تمہیں جانا ہوگا، اس کے سامنے تمہارے اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ موقوف رکھے گئے اللہ کے حکم پر، اما يعذبهم وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے جو رہ گئے تھے وہ ٹوٹل 10 صحابہ کرام تھے، باقی منافقین تھے۔ جو واقعی صحیح مومن تھے وہ 10 لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے 7 بندوں نے تو فوراً ہی توبہ کر لی، جس کا تذکرہ ابھی پچھلی 2 آیتوں میں ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا کہ جب تک ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ تو انہوں نے تو فوراً توبہ کر لی۔ 3 بندے ایسے تھے، ہے تو وہ واقعی مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے توبہ کرنے میں دیر کی، تاخیر کی۔ تو انہی کا ذکر یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے حکم پر موقوف رکھے گئے ہیں کہ جب تک ان کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں آتا تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر تو انہوں نے توبہ نہ کی تو عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، اور اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پھر ان تینوں کا جو ہے وہ توبہ کا واقعہ اسی صورت کے اندر اگلی آیتوں میں جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو بھلائی ہی چاہتے تھے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو عامر نامی ایک شخص جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس نے کہا کہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں ملت حنیف یعنی سیدنا ابراہیم کا دین جو تھا وہی دین میرا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا بھی دین وہی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہارا دین وہ نہیں ہے۔ اس نے معاذ اللہ حضور سے کہا کہ نہیں، آپ جو لائے ہیں اس میں آپ نے کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں، ابراہیم کے دین میں اپنی طرف سے کچھ ملا دیا ہے، یہ اصل ابراہیم کا دین نہیں ہے۔ یہ باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ پھر اس نے جو ہے وہ کئی جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑیں، احد میں بھی مسلمانوں کے خلاف آیا، اور احد میں تو یہ وعدہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی قوم جنگ کرنے کے لیے نکلے گی تو میں بھی ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کروں گا، یعنی اس نے دشمنی پال لی۔ تو وہ
شام کی طرف نکلا، جب کافروں کو شکست ہو گئی ہر جنگ کے اندر تو وہ شام کی طرف چلا گیا۔ اس نے مدینہ کے منافقون کو کہا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ میرے لیے ایک مسجد بناؤ اور میں جو ہے وہ آ کر وہاں سے اپنے دین کی پرچار شروع کروں گا۔ تو ان لوگوں نے، منافقوں نے مسجد درار قائم کی، یعنی مسجد نبوی کے قریب ہی انہوں نے یہ ایک مسجد بنائی، مسجد قباء کے نزدیک، مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو منافقوں نے کہا کہ آپ آئیں، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، ایک دفعہ اس میں نماز پڑھ دیں آ کے تاکہ ہمارے لیے برکت ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں سفر پر جا رہا ہوں، جب واپس آئیں گے تو اللہ کا حکم ہوا تو نماز پڑھ دیں گے اس کے اندر۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ عز و جل نے آپ کو وحی کے ذریعے پہلے ہی مطلع کر دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور مسجد بنانے سے ان کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو توڑنا ہے، کیونکہ پہلے سے ہی مسجد قباء وہاں پر موجود تھی اور اس کے بالکل ہی قریب انہوں نے یہ ایک مسجد جو ہے وہ قائم کر دی۔ تو اللہ عز و جل نے وحی فرما کر بتا دیا کہ یہ لوگ نیکی کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں انہیں زیادہ دور نہ جانا پڑے، ادھر ہی مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ لیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مطلع فرما دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مسجد میں نہیں گئے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسجد کے ذریعے بھی جو ہے وہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ نیک ہی ہو، بلکہ وہ فساد کا ارادہ کر کے بھی مسجد کے اندر بیٹھ سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہر نیک نظر آنے والا شخص نیک نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے تھے، قسمیں بھی کھا رہے تھے اور ہے بھی نیک، وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم واقعی صرف نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں اور کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے واضح کر دیا، آیت میں آگے فرما دیا واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اللہ یہ یقینی بات فرماتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کا نیکی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب نظر بندہ نیک آئے اور اس کے کام اس طرح کے ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ داڑھی تو بہت سارے لوگ رکھ لیتے ہیں اور دینی حلیہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کے کام بھی اہل دین والے ہی ہوں۔ تو اس سے یقین جانیں کہ ہمیں بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ داڑھی کو دیکھ کر جو ہے وہ پھر دین پر رائے قائم کر لیتے ہیں۔ کسی شخص کو دیکھا داڑھی والے کو کوئی برا کام کرتے ہوئے تو وہ دین کے خلاف رائے بنا لیں گے کہ سارے جو دین والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے اگر امامہ بھی پہنا ہوا ہے، اس نے اگر دینی لباس بھی پہنا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ نیکی ہو، ضروری نہیں کہ اس سے جو ہے وہ ہمیشہ نیکیاں ہی ہوتی ہوں۔ یہاں جیسے منافقوں کا حال ہے، انہوں نے مسجد بنائی اور مسجد درار کا نام دیا گیا اسے، قرآن نے اس کو مسجد درار کہا، درار یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد۔ حالانکہ مسجد کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، جس میں سجدہ کیا جائے اللہ کو، لیکن پھر بھی اللہ عز و جل نے اس کے لیے کیا لفظ ارشاد فرمایا؟ درارن، کہ یہ نقصان پہنچانے والی مسجد ہے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے والی مسجد ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر مسجد سے جو ہے وہ اصلاح ہی کی جائے، کئی مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے جو ہے وہ فساد بھی برپا کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بھی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایسی مسجدوں سے دور ہی رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کریں، فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں، ہمارے سارے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.